عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے تمام سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے محرم میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے اندر صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تاکید کرتے اور کہتے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، لہٰذا جب رمضان المبارک کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی طرف نہیں کہا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، لہٰذا عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے ثواب کے لیے۔ تو یہ نفلی عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ہر سال رکھتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے آ گئے اس کے بعد عاشورہ کے روزے کو نفلی عبادت قرار دے دیا گیا اور اس سے منع نہیں فرمایا گیا۔ اگر آپ عاشورہ کے روزہ کے متعلق اور معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے اندر عاشورہ کے روزے کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، لیکن جب اسلام آ گیا، رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد عاشورہ کے روزے پر زیادہ زور نہ دیا گیا، یعنی کہ وہ نفلی عبادت کے اندر شامل ہو گیا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کا 2 دن کے روزے کا ارادہ پھر کیا کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے عشرہ ہے تو اس لیے اسے عاشورہ سے دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور ہم سب کو تلقین کی کہ ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ آئندہ سال ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، اس لیے ان کی تلقین کے مطابق 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھا جانے لگا۔ اب یہود 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اس دن فرعون کو اللہ پاک نے غرق کیا تھا اور موسیٰ کلیم اللہ کو سرفراز فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دن جیت ہوئی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، اس وجہ سے ہم اس خوشی کو منانے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر کہا گیا کیونکہ یہود تو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی لے لیتے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ایڈ کرنے کی تلقین فرمائی تاکہ اس کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے، اور اس کی فضیلت اس طریقے سے بیان فرمائی گئی کہ پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس دن اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ جو اس دن خود وسعت کرے یعنی خود کھانا پکائے اور آگے لوگوں کو کھلائے تو اللہ پاک پورا سال اس کے گھر میں بہت برکت عطا کرتے ہیں اور ان کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ان دنوں کے روزے رکھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔